نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی مسنون قرات، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد نماز میں قرات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں کیا تھا؟ آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ منفرد نمازی، منفرد سے مراد اکیلا، تنہا، جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال اور کوائف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے، یعنی باجماعت نماز میں طویل قرات نہیں کرنی چاہیے، اس سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کا اسٹیمنا ایک جیسا نہیں۔ نماز میں اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ سورت اخلاص کی اہمیت۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد یعنی سورت اخلاص تلاوت فرماتے۔ ہر قرات کا آغاز قل هو اللہ احد سے، اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں؟ یعنی صرف قل هو اللہ پڑھنا کافی نہیں، یا صرف کوئی دوسری سورت پڑھنا کافی نہیں؟ اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا، میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا کہ تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے اس کرنے اور اس کے کرنے میں فرق کیا ہے۔ ہم اگر صرف آسانی کے لیے کرتے ہیں تو بات فرق ہے، عمل مختلف ہو جائے گا، اور اگر اس صورت سے محبت کی وجہ سے کہ اس کے معنی میں توحید کا سبق ہے تو پھر بات بالکل اور ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں عموماً لوگ سستی کے مارے کہ اور کون یاد کرے، یا پھر یہ کہ ذہن پہ توجہ نہ دینی پڑے، بوجھ نہ پڑے کہ اب سوچا جائے کہ اب سورت فاتحہ کے بعد کس چیز کا انتخاب کیا جائے، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت میں کیا پڑھا کرتے تھے، اس کو یاد کرنے اور یاد کر کے یاد رکھنے اور موقع محل کے مطابق پڑھنے کا اہتمام، یہ سب چیزیں انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تکلیف میں نہیں اٹھا سکتا، بس میرے لیے نماز میں قل هو اللہ ہی کافی ہے، تو اس کا قل هو اللہ پڑھنا بالکل ایک اور معنی رکھتا ہے۔ تو قل هو اللہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن محض سستی کے مارے نہیں، اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے، اس سے محبت کرتے ہوئے نہیں بھی تو محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک ہی عمل کی تاثیر بدل جاتی ہے جب اس کے پیچھے انسان کی نیت فرق ہو جاتی ہے، انسان کے جذبات فرق ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں صرف قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، یعنی تہجد کے وقت صرف قل هو اللہ پڑھتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا پڑھنا تہائی قرآن کا پڑھنا ہے، بعض لوگ اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ اس میں جو مضمون پایا جاتا ہے وہ تہائی قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی توحید۔ نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ نعمان بن بشیر نے کہا
جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے. یعنی اتنی زیادہ اس چیز کی تاکید ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر کے ساتھ ایک عمل ملتا ہے کہ آپ باقی صورتوں پر ان صورتوں کو ترجیح دیتے جب بڑے کراؤڈ ہوتے یا جمعہ اور عید کی نماز ہوتی. عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے. وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کے علاوہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اس دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے. اور وہ کیا ہیں؟ مثلا سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے. یعنی ان دو صورتوں کے پڑھنے کے بارے میں بھی روایت موجود ہے. تو اب جمعہ اور عیدین جس میں کثرت سے لوگ یا زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، ان میں جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں اگر آپ غور کریں تو مضمون کیا ہے؟ آخرت. بار بار آخرت کی یاد دہانی کیوں کرائی جاتی؟ حالانکہ جمعہ بھی ایک اجتماعی دن ہے، ایک خوشی کا ہی دن ہے مسلمانوں کے لیے، ایک خاص عبادت کا دن ہے. اسی طرح عیدوں کا موقع خوشی کا موقع ہے. عین خوشی کے موقع پر بھی کیا تعلیم دی جا رہی؟ اقتربت الساعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ. کہ ایسے مواقع پر بھی، عید کے دن بھی نہیں بھول سکتے آخرت کو، کیونکہ موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے. سب سے بڑا ہمارا دھوکہ ہی یہی ہے کہ ہم اس کو دور سمجھتے ہیں جو سب سے قریب ہے، اس کو حقیقت نہیں سمجھتے جو یقینی ہے. جمعہ کے دن نماز فجر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ پہلی رکعت میں اور هل اتى علی الانسان یعنی سورۃ الدہر دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. نماز فجر میں، یعنی یہ تو جمعے کی نماز فجر ہے. عام دنوں میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے. طویل قرات ہوتی تھی فجر کی نماز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی، پس سورہ مومنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. یعنی مکمل سورت نہیں پڑھی، جہاں تک اللہ نے چاہا اتنی پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی رکعت میں سورت پوری ہی پڑھی جائے، اگر ایک حصہ بھی پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جاتی. حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورۃ تکویر پڑھتے ہوئے سنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر کی حالت ایکسپشنل حالت ہوتی ہے اور گھر میں قیام کی حالت مختلف حالت ہوتی ہے. تو سفر میں جہاں نماز قصر ہے وہاں تلاوت میں بھی قصر ہے. قصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھوٹا کرنا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صحیح وقت پر اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو آپ طویل قرات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جلدی میں ہیں اور وقت کم ہے یا سفر میں ہیں اور طویل وقت کے لیے نہیں راستے میں رک سکتے تو مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت تلاوت فرمائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اس بات کی رخصت بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص
دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی دونوں رکعتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی، یعنی بہت چھوٹی سورت۔ وہ کون سی صورتیں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ اب یہاں آپ حضرت عائشہ کے اس بیان سے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ آپ بس بہت تیز اور جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ خود کہاں ہوتی تھی؟ لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ آپ جب سجدے میں جاتے تو پاؤں ہلا دیتے اور سجدہ کر لیتے، حضرت عائشہ وہیں لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نماز پڑھا اور ایک شخص لیٹا ہوا ہو، نیم بیداری اور نیم خواب کی حالت میں، تو اس کے پاس اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو عموماً وہ کیا کہتا ہے؟ تو انہیں پڑھ بھی لی، اتنی جلدی پڑھ لی۔ آپ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اگر کوئی واش روم میں گیا ہوا ہے اور آپ کو اتنی دیر لیٹنے کا موقع مل جائے اور وہ باہر نکل آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر آپ جاگ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس میں نے غور کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، کہ مجھے یوں شبہ گزرا کہ آپ نے ابھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس وقت چونکہ خود آپ ایک ایسی کیفیت میں ہوتی تھی کہ جس میں ان کو اور بھی زیادہ جلدی محسوس ہوتی۔ ظہر اور عصر کی نماز میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے، اور پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ یعنی پڑھتے پڑھتے جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں تو دل میں پڑھ رہے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی ایک آیت ذرا سی اونچی پڑھ دیتے تھے، ہمیں پتہ چلتا کہ آپ کہاں تک پہنچے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشی پڑھتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں بھی اسی کی مانند کوئی سورت پڑھتے تھے، اور فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات فرماتے تھے۔ یعنی یہ بھی آتا ہے کہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور یہ بھی آتا ہے کہ 15 آیتیں بھی۔ معلوم ہوا کہ آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات مسنون ہے، اور کبھی آپ آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ کی قرات فرماتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں طریقے جائز۔ جبکہ نماز عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 15 آیات تلاوت فرماتے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے، یعنی عصر کی نماز میں صرف فاتحہ ہی پڑھتے تھے آخری 2 رکعتوں میں۔ حضرت ابو معمر رحمہ اللہ علیہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ خباب فرمانے لگے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے، یعنی کہ جب منہ ہلتا تھا تو پتہ چلتا تھا۔ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آپ سری یعنی دل میں قرات کرتے تھے، بلند آواز سے نہیں۔ کبھی آپ کی قرات طویل ہوتی، یعنی ظہر عصر میں بھی کبھی طویل بھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ ظہر کی جماعت کی اقامت ہوئی تو ایک شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضاء حاجت کے لیے گیا، وہاں سے فارغ ہو کر گھر پہنچا، وضو کیا، پھر مسجد آیا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہیں، یعنی کبھی کبھار اتنا طویل قیام بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے کہ نمازی پہلی رکعت ہی میں شریک ہو سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر آپ کی نماز میں پہلی رکعت دوسری کی نسبت لمبی ہوتی تھی۔ نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔
ام الفضل کی بیٹی حارثہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سورۃ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا، یعنی آدھا آدھا کر کے، ایک حصہ ایک میں دوسرا حصہ دوسرے میں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز مغرب میں بھی بہت چھوٹی قرات نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف سورۃ طور ہے، المرسلات عرفا ہے، اور پھر سورۃ اعراف کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ تو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت کم ہے، لہٰذا قل ہو اللہ پہ ہی گزارا کر لو۔ نماز عشاء میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا، یعنی آپ کی آواز سب آوازوں میں خوبصورت تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، آدھے میں نماز چھوڑ دی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر مشقت کرتے ہیں۔ معاذ نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی، مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، تو لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، یعنی سخت قسم کی ڈانٹ تھی۔ پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں، تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو، فتنے میں نہ ڈالو۔ اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوئی، اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبہ کر دیا کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خوب سمجھیں کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا، تخفیف کا کیا معنی؟ کم پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے اس سارے باب کو پڑھ کر آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ اگر سارے کو 2 جملوں میں بیان کرے کوئی، آپ کی قرات 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ قرات کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے انفرادی قرات اور دوسرے اجتماعی قرات۔ ایک تقسیم تو یہ ہو گئی۔ پھر اجتماعی قرات میں بھی کیا چیز ہمیں ملتی ہے؟ لمبی اور چھوٹی دونوں۔ کب لمبی اور کب چھوٹی؟ سفر اور حضر کا فرق بھی ہے۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکالیے، ڈیڈیوس کیجئے، استنباط کیجئے، غور و فکر کیجئے اور حکمتوں کو سمجھیے، آپ کے طریقے کو سمجھیے۔ آپ کا طریقہ مبنی تھا کس پر؟ آپ لوگ خدا کے لیے، سب کے لیے میں بات کریں، جب بات کی جا رہی ہو تو خول سے نکل کے، کانوں کے پردے ہٹا کے، جو بات کہی جائے، جو سوال کہے جائے، اس پہ توجہ کیا کیجیے۔ دیکھیے، تبلیغ کے راستے میں سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑا بیریئر، سب سے بڑی رکاوٹ دوسروں کے نقطہ نظر کو، دوسروں کی بات کو نہ سمجھنا ہے، دوسروں کے حالات کو نہ سمجھنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم نے سنا ہی نہیں دوسرے کو کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہم پھر کیا بولیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری دین کے راستے میں کی جانے والی کوششیں ناکام کیوں ہیں؟ ہم سارا بلیم عوام پہ، معاشرے پہ، لوگوں پہ ڈالتے ہیں۔ لوگوں کا قصور ہے، لوگ بڑے بہک گئے، میڈیا بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ کبھی ہم نے اپنے اندر کی غلطیوں کو بھی دیکھا؟ ہم میں کہاں خرابی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم نہیں سوچتے۔ سب سے بڑی خرابی یہ کہ ہمیں نہ بات سننے کا ڈھنگ آتا ہے، ہمیں سننے کا سلیقہ نہیں ہے، سننے کا ڈھنگ نہیں، سن کے سمجھتے ہی نہیں اور سمجھ کے نہیں بولتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا پوچھ کیا رہا ہے، دوسرا کس ذہنی کیفیت میں ہے، دوسرا کس حالت میں ہے۔ اور یہاں سے کیا ہو جاتی مشکل
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس کے سراسر خلاف ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. حکمت نام کی شے نہیں ہوتی پاس، اور الٹا دین کا کام خراب کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، اور پہلی اصلاح یہ کہ ہم توجہ سے سننے والے بنیں کہ کسی نے کہا کیا ہے. بہت سے لوگ صرف اس لیے فیل ہوتے ہیں امتحان میں کہ وہ سوال سمجھے بغیر جواب لکھتے ہیں. سوال سمجھے بغیر جواب لکھنا فیل ہونے کا ذریعہ. اگر دنیا کے امتحان میں آپ فیل ہو رہے ہیں تو کیا تبلیغ کے میدان میں فیل نہیں ہوں گے؟ انسانی تعلقات کے معاملے میں فیل نہیں ہوں گے؟ آ رہی سمجھ آپ کو میری بات؟ لو کننا نسمع او نعقل، ہم اپنی ذات میں اتنا مگن ہوتے ہیں، اپنے خیالوں میں اتنے گم ہوتے ہیں، نہ نماز میں ہم توجہ کرتے ہیں، نہ کلاس میں، نہ کسی انسان کے پاس بیٹھ کے، صرف اپنی ہی ذات ہے، اور اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں. تو سوال کیا ہے؟ میرا سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نمازوں میں جو قرات کا طریقہ ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا. اب آپ چاہتے ہیں اس پر عمل کریں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک چیز لے لیتے ہیں، اس کو اتنا ناپ لیتے ہیں، اس وقت یہ پڑھنا ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے فجر کی نماز میں سورۃ قاف پڑھی تھی. اب چاہے سورج نکل آئے، میں نے سورۃ قاف پڑھ کے چھوڑنی ہے. ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں نا حدیثوں پر. مغرب میں آپ سورۃ طور پڑھتے تھے، چاہے بچہ رو رو کے بے ہوش ہو جائے، میں سنت پر عمل کر رہی ہوں اور سورۃ طور پڑھ رہی ہوں. عموماً ہم کیا حماقت کرتے ہیں کہ گروپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، سفر میں انہوں نے اعلان کیا بس 15 منٹ ہیں، نماز پڑھ کر 15 منٹ میں بس پہ واپس آ جائیے. ہم آدھا گھنٹہ خشوع و خضوع میں کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم نے کلاس میں حدیث پڑھی تھی کہ سورۃ طور مغرب میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ لوگ تو بالکل تقوی کے خلاف کام کرتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ سورۃ طور پڑھی جاتی ہے، ان کو تو خود بھی نہیں آتی ہوگی، اس لیے انہوں نے شور مچا رکھا ہے کہ ہم جلدی سے واپس آئیں، بس میں بیٹھیں. ہم اس طرح دین پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ناسمجھی کی. جب ہم دین کو سمجھتے نہیں اور ناسمجھی سے دین پر عمل کرتے ہیں تو اس طرح کے تاثرات چھوڑتے ہیں. اس کو پھر ریجڈیٹی کہتے ہیں، ریجڈ ہونا. جبکہ اس سے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ اگرچہ مختلف طریقے اور مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، لیکن ان میں ریجڈیٹی نہیں ہونی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، آپ سوال میں آپ سے کچھ کر رہی ہوں، جواب آپ کچھ دے رہے ہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل بھی نہیں کر سکتے. تو اب میں آپ سے دوبارہ سوال کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ان ساری سچویشنز میں جو آپ نے پڑھا کہ آپ نے اس وقت یہ تلاوت کی، پھر اسی وقت میں کچھ اور کی، پھر اسی وقت میں کچھ اور کی، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ اس سے کیا اصول سامنے آتا ہے؟ حالات کی رعایت کے ساتھ اور ریجڈیٹی کے بغیر. حالات، موقع اور سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمل. کہ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو حالت مختلف ہے، اگر آپ سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو حالت مختلف ہے. میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں جب بول رہی ہوں تو پھر آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سننا یا ہاتھ کھڑا کرنا؟ جب میں بول رہی ہوں اور آپ ہاتھ کھڑا کیے رکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ سن رہے ہیں. یہی تو میں آج سکھا رہی ہوں آپ کو کہ اگر ہم سنتے نہیں نا پوری بات تو سمجھتے بھی نہیں. جب سمجھتے نہیں تو عمل بھی نہیں ہوتا. اگر میں پوچھوں کہ عمل سے ہم کیوں دور ہیں یا لوگ کیوں دور ہیں، تو مجھے تو اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے، لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں. کچھ لوگوں نے تو اس لیے نہیں سمجھا کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، وہ ایسی مجلسوں میں آئے ہی نہیں، وہ بھی نہیں سمجھے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہاں آ کے بھی نہیں سمجھتے. تو زیادہ بدقسمتی کس کی ہے؟ جو آ کے بھی نہ سمجھے. اور اس میں رکاوٹیں کون سی ہیں؟ خود ہماری اپنی ذات. پہلا ہی کام نہیں کرتے. اور یہ بات پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جب بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہاتھ نہیں کھڑا کرتے. اب آپ ہی کی باتوں کا خلاصہ کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ ری انفورسمنٹ ہو. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آگے چلتی جاؤں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو غور و فکر سکھاؤں. ٹھیک ہے؟
تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی اندرونی تمام تر حالات کو مد نظر رکھ کر نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں. جب آپ تنہا تہجد پڑھتے تھے قرات اور طرح تھی، جب لوگوں کو پڑھائی اور طرح تھی، جب سفر میں تھے قرات مختلف تھی، پھر نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے بھی قرات مختلف تھی، پھر کبھی بلند آواز سے پڑھائی اور کبھی سری یعنی دل ہی دل میں زیر لب بلند آواز سے، اور کبھی بغیر آواز کے بھی قرات کی. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں ریجیڈیٹی نہیں، اور سنت پر عمل کرنے کا مطلب کچھ چیزوں کو اندھا دھن بے سوچے سمجھے پکڑنا نہیں. یہی دین کی سہولت ہے، یہی دین کی رخصت ہے کہ اس نے انسانی مزاج کو مد نظر رکھا ہے. جب ہم دین سکھاتے ہیں کسی کو، یہ لوگوں کو سنتیں بتاتے ہیں، تو ہم ان کو کس درجے میں لے جاتے ہیں؟ ایک سنت سکھاتے وقت ہم ان کو بس ریجیڈیٹی کے ساتھ ایک چیز بتا دیتے اور اس کے علاوہ دوسرا رخ یا تو بتاتے نہیں یا پھر اس کی رعایت نہیں کرتے کہ دوسرا پہلو بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک اور مثال آپ یوں سمجھیے، اس بات کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. ہمارے ہاں بچوں کو جو اسلامیات کی نماز کی کتابیں پڑھائی جاتی، اس میں ظہر کی رکعتیں خانوں میں لکھ کے ڈال کے ٹوٹل ان کا کیا ہوا ہے، عشاء کی رکعتیں 17. ان کو نہیں پتا فرض کا درجہ کیا ہے، سنت کا کیا ہے، نفل کا کیا ہے، وتر کا کیا ہے، کیا پڑھنا لازم ہے اور کیا چھوڑا جا سکتا ہے. بوڑھے ہو جاتے لوگ، ان کو یہ نہیں پتا چلتا سفر میں کتنی نماز پڑھنی ہے، قصر کا مطلب کیا ہے، کون سی پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی. پلٹ پلٹ کے ایک ہی طرح کے سوال کیے چلے جاتے ہیں. یہ ساری کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ بتانے والوں نے چیزوں کو واضح کر کے نہیں بتایا. دین کا علم تو دے دیا، فہم اور فقہ نہیں دی. علم دے دیا، نالج دے دیا، اس سے اخذ کرنے کا طریقہ، اس کو اپلائی کس طرح کرنا ہے. یعنی وہ جو امام شافعی کے بارے میں آتا ہے نا کہ 1 سال تو امام مالک سے علم لیا اور اگلا سال ادب لیا. وہاں ادب کا کیا معنی ہے آپ کا کہ وہ یوں بس سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے چپ ہو کے؟ یہ ادب ہے. آپ اس جملے کا کیا معنی سمجھتے ہیں کہ دوسرے سال انہوں نے ادب سیکھا، اپلائی کرنے کا طریقہ، اس پر عمل کا طریقہ کہ اس پر عمل کیسے ہوگا، اور اسی عمل کا ایک حصہ ہے پھر آگے سکھانا بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جان لینا. جیسے ایک شخص MBBS کرتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ علم حاصل کر لیا. جب ہاؤس جاب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نظریے کو، اپنے تھیری کو کس میں ڈھالتا ہے؟ پریکٹس کرتا ہے، عمل میں ڈھالتا ہے کہ ہاں یہ دوا پڑھ تو لیا، اب کس مریض کو کس وقت میں کس بیماری میں کتنی دینی. یعنی اگر کوئی شخص محض جسم کے بارے میں سب کچھ جان لے، ساری اناٹمی پڑھ لے، دوائیوں کے نام جان لے، تو کیا وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے ہی فیصلہ کر لے کہ ہاں کس مریض کو مجھے کتنی دوائی کتنی ڈوز دینی چاہیے؟ نہیں. یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ پریکٹس میں سیکھتا ہے. بڑے استادوں کے ساتھ رہ کے، بڑے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کر کے سیکھتا ہے کہ انہوں نے کس موقع پر کس مریض کو کیا دیا، کتنا دیا، کیوں دیا اور کیا نہیں دیا، اور پھر اس کی وجہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کام ایسا کیوں کیا گیا. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم یا تو علم لے لیتے ہیں کتابوں سے یا کچھ لوگوں سے، بس پڑھ لیتے ہیں، کتاب اٹھائی پڑھ لیا ہم نے، اچھا یہ کیا، اور پھر اس کے بعد عمل کیسے کرتے ہیں؟ اس وقت یہ کرنا، سویرے یہ کرنا، شام یہ کرنا، اس وقت یہ، بس خانے بانٹے بند، ریجیڈیٹی، خلاص، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے نا مشکل. اگر آپ صرف کسی کو سکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ قاف پڑھتے تھے، اب اس مسکین کو سورۃ قاف نہیں آتی، تب آپ کہیں کہ نہیں آپ تو جب تک سورۃ قاف نہیں پڑھیں گے تو آپ صحیح سنت کی پیروی نہیں کر رہے. تو یہ بات نہیں. تو ان معاملات میں ہمیں جب تک علم کی وسعت نہیں ہوگی اور جب تک پھر علم کو عمل میں ڈھالنے کی حکمت نہیں آتی ہوگی اور جب تک اس کو پھر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تو یہ پروسیس جو ہے محض سیکھنے سکھانے کا فائدہ مند نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں جو دین سکھایا وہ کس طرح سکھایا تھا؟ آپ کئی دن سے یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ ایون صحابہ کرام نے احادیث کیسے نریٹ کی؟ جی ہاں، حالات کے مطابق. تو ہمیں بھی ٹھیک ہے، اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف انفارمیشن لے رہے ہیں، پھر حالات کے مطابق کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے. جس کو یہ سلیقہ نہیں آتا نا، وہ دین کو بدنام کرنے کا سبب بنتا ہے. اس لیے اس سلیقے کو ساتھ ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے. مختلف آیات کا جواب. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں بآواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں. یہ درست نہیں، کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح صریح روایت نہیں ہے. بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جواب میں سب مل کر ایک نعرے کی صورت میں آیت کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. ہاں، بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے تو جائز ہے. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے، جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ نماز وغیرہ میں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى تلاوت فرماتے تو سبحانک فبلا کہتے، اور جب سبح اسم ربک الاعلی کہتے تو سبحان ربی الاعلی کہتے. حضرت ابن عباس جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تو سبحان ربی الاعلی کہتے. سورۃ غاشیہ کے اختتام پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنے کی کوئی دلیل نہیں. کسی حدیث میں ادنا سا اشارہ بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سورۃ غاشیہ کے اختتام پر کہا ہو. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں التباس پیدا کرتا ہے. التباس کیا؟ یعنی چیزوں کو ملا جلا دیتا ہے، قرات میں کنفیوژن ہو جاتی. آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے. جب تجھے اس کا خیال آئے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دو، یعنی ایسے تھو 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 کر دو. اب اگر کسی کو یہ مسئلہ بتائیں تو وہ کیا کہیں گے کہ تمہاری تو نماز باطل ہو گئی، کیونکہ ہم نے نماز کو بھی ایک ریجیڈیٹی کے ساتھ بس ایک خاص فکس پیٹرن پر لے لیا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا آپ کی تعلیم سے جو اس نماز میں بہتری پیدا کرنے یا زیادہ خشوع لانے یا اس کی اصلاح کرنے کے جو طریقے آپ ہی نے سکھائے ہیں ان کو جب استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں، وہ اتنا زیادہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے پھر نماز میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا ہے. اس کا علاج بتایا ہوا ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے علاج کسی کو آگے بتائے یا کوئی اس پر عمل کرے. ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم نے کوئی ایک ایکسٹرا دعا پڑھ لی نماز میں تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہم نے کہیں کسی قرات کا جواب دے دیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر ہم نے نماز میں مثلا چھوڑ کے ایک چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عین بیچ میں پڑھ لیا تو نماز شاید باطل ہو جائے. نہیں، نماز جب چرائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی شیطان آ کے چوری کرتا ہے نا، اپنا حصہ لگا کے لے جاتا ہے اور آپ کو بھلوا دیتا ہے آپ نے پڑھا کیا. تو جو نماز آپ نے ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑھی، کیا ہوتی ہے نیم بے ہوشی کی حالت نماز کی، یا مدہوشی کی حالت کیا ہوتی؟ یہ ہوش ہی نہ ہونا کہ ہم کون سی رکعت پہ، کبھی اگلی رکعت پہ پہنچ کے یہ سوچا کریں کہ اچھا پچھلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، تو کبھی آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا. تو یہ شیطان کے ڈاکے ہوتے ہیں، وہ آ کے کیا کرتا ہے، ایسے خیال میں الجھاتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا آپ نے پڑھا کیا، تو لے گیا نا سارا کچھ بیچ میں سے. اب اس کا علاج کوئی ہونا چاہیے کہ چور ڈاکو آئے تو آپ کہیں نہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں، بھی اسی نماز کے اندر اس کا علاج موجود ہے، لیکن ہم عموماً ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، چنانچہ اللہ نے اسے یعنی شیطان کو مجھ سے دور کر دیا. دوران نماز کوئی سوچ آنے پہ نماز باطل نہیں ہوتی. حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی. نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے.
صحابہ کے چہروں پر تعجب کے آثار دیکھ کر فرمایا مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیال آ سکتا ہے، لیکن اس خیال کی وجہ سے یہ بھول جانا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں یہ درست نہیں۔ اور آخری چیز ہے نماز میں رونا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز آ رہی۔ تو اس سے اگر آپ ایک جملے میں یہ کہیں کہ نماز ایک بالکل فطری طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، ہم نے اس کو بھی ان نیچرل کر لیا ہے۔ سوال ہے نماز میں قرات کے بارے میں پڑھا، دو چیزوں کی وضاحت کر دیجئے۔ 3 آیات سے کم کی قرات ایک رکعت میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نفل میں تو دلیل ملتی ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی اور اس میں ایک آیت ہی ساری نماز میں دہراتے رہے، تو اس میں اصل بات نفل اور فرض کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک طویل آیت ہے جیسے آیت الکرسی ہے یا پھر آیت دین ہے تو ایک آیت بھی کافی، چھوٹی آیتیں تو 3 پڑھ لیجئے، لیکن کسی صحیح حدیث سے کوئی آیتوں کا نمبر ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ یہ علماء کرام نے اپنے طور پر ان لوگوں کو سکھانے کے لیے جو بہت زیادہ اس قسم کے سوال کرتے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔